اللہ اکبر. لوگ کہیں گے ماں لکا یا فلاں، کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم تو ہمارے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، تم ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، تم ہمیں گناہوں سے روکا کرتے تھے، تم آج اس طرح ہمارے ساتھ. وہ بندہ کہے گا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں اور اس عذاب آخرت میں مبتلا ہوں. بات یہ ہے کنت انہی عن المنکر، میں لوگوں کو برائی سے روکتا تھا لیکن آتی بھی خود کیا کرتا تھا. میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن نیکی سے میرا کوئی تعلق نہیں. میں لوگوں کو خیانت اور بددیانتی سے بچایا کرتا تھا لیکن خیانت اور بددیانتی سب سے بڑی زیادہ جو پائی جاتی ہے ان مذہبی لیڈروں کے اندر پائی جاتی ہے. میں لوگوں کو ٹکڑوں سے بچنے کا حکم دیا کرتا تھا، فکروں میں نہ جانا، فرقوں میں نہ پڑنا، لیکن سب سے بڑا فرقہ پرست میں ہوتا تھا. لوگوں میں فرقوں میں میں بیٹھا کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن میں اپنی مسجدوں کے اوپر بھی اپنے ہی مسلک کا نام لکھوا دیا کرتا تھا کہ یہ ہمارے مسلک سے تعلق رکھتی ہے. میں سب کچھ لوگوں کو ہر کام کا حکم دیتا تھا لیکن کبھی اپنے اور اپنی اولاد کی طرف سوچا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. میں خود زبان سے نصیحت کیا کرتا تھا لیکن میرا دل پاک صاف نہیں ہوا کرتا تھا. یہ حدیث ہم سب کو ہمارے لیے فکر آخرت کی سب سے بڑی دلیل ہے. ہماری آنکھوں کو کھولنے والی، ہمارے رونگٹوں کو جگا دینے والی ہے. ہمیں بتانے والی ہے کہ خیانت و بددیانتی اور کرپشن سے خود بھی دور رہنا چاہیے، لوگوں کو بھی دور رکھنا چاہیے. فرقوں سے، برے اعمال سے خود بھی بچنا چاہیے، لوگوں کو بھی دور رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ ہم لوگوں کو جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ سب دلیل بن جائیں گی کل قیامت کے دن ہمارے لیے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی حالت سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے قول و عمل کے اندر تضاد نہ ہونے دے. ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ عمل کر کے بھی دکھائیں یا پھر ہم عمل بھی کریں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک شوگر کا مریض ہے لیکن وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی چینی استعمال نہ کرنا کیونکہ میں بھی چینی استعمال کر کے بیمار ہو چکا ہوں. تو خود بیمار بھی ہوتا ہے لیکن وہ خود لوگوں کو شفا بھی بانٹتا ہے. ایسا تو ہے دنیا میں کوئی پاک صاف نہیں ہے، کوئی نیکوکار نہیں ہے، لیکن ان گناہوں کے باوجود بھی خود بھی اپنے گناہوں کو معافی کی طلبگار ہوا کیجیے. خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی بات و نصیحت کرتے رہیں. تب جا کر ہم ان علماء سوء سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اکبر میری امت میں جب قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی پھر وہ قتل و غارت گری کم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی. پھر فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بتوں کی پوجا کیا کریں گے. پھر فرمایا کہ لیکون فی امتی ثلاثون کذابون، میری امت میں 30 ایسے جھوٹے بندے آئیں گے جو جھوٹے ہی ہوں گے. ان میں سے ہر جھوٹا بندہ یہ کہے گا کہ انا نبی، میں نبی ہوں. لیکن یاد رکھنا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا کہ لا تزال امتی طائفۃ علی الحق، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ اللہ کی طرف بلاتا رہے گا. ان کے مخالفین ان پر کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آج کی اس تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں خود درست ہونا ہے تب جا کر لوگ درست ہوں گے. ہم نے اپنے آپ کو ان بدترین حکمرانوں کی مدد سے بچانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں جانے سے بچانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو برے لوگوں کی جو بلانے والے ہیں برائی کی طرف، گناہوں کی طرف، ان سے بچانا ہے. ہم نے اپنی تطہیر کرنی ہے، ہم نے اپنی پاکیزگی کرنی ہے. ہم نے اپنے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہماری شادی بیاہ، ہماری موت و زندگی کے تمام معاملات سب کچھ دیکھ لیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ سنتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آمین کر دیا یا رفع جان کر دیا، لیکن ہماری شادی بیاہ کے معاملے میں کتنے گانے بجتے ہیں کہ صبح تک گانے چلتے رہتے ہیں. اور مسجدوں کے قریب بھی، محلوں کے اندر کہیں بھی ٹیسٹ لگا لیے کہ یہ فلاں بندے کی شادی ہے اور صبح تک ساری رات گانے اور عیاشی کی محفلیں چلتی رہتی ہیں. اور ہماری شادی بیاہ کی حالت دیکھ لیجیے. ہم کارڈ بھی چھپاتے ہیں، کارڈ تو ہزاروں لاکھوں روپے ہم صرف کارڈوں پر خرچ کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم اگر سادہ سا کاغذ بھی چھپا کر بانٹ دیتے اور ان پیسوں سے ہم کسی غریب کی شادی کروا دیتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بن جایا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 درہم حق مہر دیتے تھے، 12,000 درہم حق مہر دیتے تھے. لیکن آپ کی شادی کی جو دعوت ہوتی تھی وہ صرف ایک آئٹم ہوتا تھا. کبھی تھوڑا سا حلوہ بنا لیا، کبھی ستو دے دیا لوگوں کو، وہ آپ کا ولیمہ ہوا کرتا تھا. کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے. لیکن ہم حق مہروں کو بھول گئے، ہم سنتوں کو بھول گئے اور اب 10 آئٹم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. کسی غریب کے منہ میں آیا یا نہیں آیا.
یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے مساجد ہیں، ہمارے مدارس ہیں، غریب ہیں، لوگ ہیں، ان کو ہم کھانا کھلا دیں. ہمارے بیٹے کی شادی ہے، اللہ نے لاکھوں روپے ہمیں دیے ہیں، چلو ہم سادگی سے کر لیں گے، ہم 5 مدرسوں کے اندر کھانا بھیج دیں گے، ہزاروں طلباء کھائیں گے. چلو یہ ہم سیدھے راستے پر چلنے والے بندے بن سکتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت سے احباب نے ان کے والدین، ان کے بزرگ علیل ہیں، ان کی شفا یابی کی درخواست کی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بہت سے احباب نے کہا ہے کہ ان کی بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹیاں شادی کے بغیر بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح رشتہ دے اور ان کی اچھے گھرانے میں شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللهم اقتل الكفرة والمشرکین وانصرنا على القوم الكافرین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.